اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے نبی کے صدقے مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ملک شکیل احمد اعوان، آپ کا ہوسٹ۔ سب سے پہلی میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں اور اس کو شیئر کریں۔ اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے کہ ہماری باتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں شاید سنی جائیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان اس چیز کا ہے کہ ہم لوگ، ہمارے جو مقتدر حضرات ہیں، جو حلقہ جات ہیں، جیسے ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، بڑے بڑے اچھے جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، بڑی بڑی پالیسیاں بنتی ہیں، لیکن پالیسی بناتے وقت بہت ساری اس میں نا جو ہوتے ہیں ہولز رہ جاتے ہیں، ان پہ کوئی کام نہیں ہوتا، سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم گھر تعمیر کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا نقشہ بناتے ہیں، ہم باقاعدہ کسی اچھے انجینئر سے یا کسی سیانے بندے سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کتنی گہری ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، سیمنٹ، اینٹ، ہر چیز کا مشورہ کرتے ہیں۔ پھر نقشہ بنتا ہے، اہل خانہ شامل ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ کھڑکی ہو، یہاں پہ یہ ہو، گیٹ ایسا ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ہمارے پالیسی ساز جو ہیں نا، بدقسمتی میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہم لوگ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، ہمارا معاملات سارے ہیں ڈنگ ٹپاؤ۔ ڈنگ ٹپاؤ سے مراد یہ ہے کہ سستی شہرت کے لیے بہت سارے کام کر دیے جاتے ہیں، ووٹ پکا کرنے کے لیے، ووٹ بینک بنانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لالی پاپ وقتی طور پہ دے دیے جاتے ہیں، لیکن ان پالیسیوں کا جو ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر پا اثرات یا ان کی دیر پا چلنے کے جو ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ موجودہ حکومتیں جو صوبائی ہے یا صاحب کا عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا، خیر موجودہ حکومت کی میں بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ مجھ سے کہیں نون لیگ والے دوست ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ جب سے حکومت آئی ہے یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ اس چیز کی جنگ لڑ رہی ہے کہ کہاں پہ ہم اپنے مخالفین کو زیر کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے اپنا آپ کیسے بچا سکتے ہیں۔ بڑے عجیب معاملات ہیں، میں ان معاملات کو ویسے ڈسکس کرنے کا فائدہ کو نہیں ہے، اس لیے کہ میرا کام ہے گلی محلے کی اور عام لوگوں کی، میرے جیسے لوگوں کی جو مشکلات، جو پریشانیاں یا جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ میں اکثر اساتذہ کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، میں اساتذہ کرام کے لیے، تعلیم کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پروگرام کروں، اور میں پروگرام میں اکثر و بیشتر جو ہے نا جو بھی کرتا ہوں اس میں سبق دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی چیز جو ہے وہ اچھی ہو جائے، جو میرے خیال میں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کومنٹس کریں، کہیں میری کوششیں رائے گاں تو نہیں جا رہی ہیں، غلط تو نہیں، میں آپ کا ٹائم لیتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ بہت سارا جو ہے نا اچھے اقدامات ہیں موجودہ حکومت کے، صوبائی حکومت کے، پرویز الہی صاحب کے۔ اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اور پھر جو قرآن پاک ناظر وغیرہ کے جو سبجیکٹس ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں اسکولوں میں طلباء و طالبات کے لیے، وہ بہت اچھا قدم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پتہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو اسلامی معاشرہ ہے یا جو اسلام ہے وہ کس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اب جو سب سے بڑا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے، جو میں نے مختلف اساتذہ کرام سے میری بات بھی ہوتی ہے اور میں وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں اسکولوں کے، اس وقت جو موضوع چل رہا ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم جو ہے وہ تو رائج کر دی ہے کہ جس اسکولوں میں پڑھایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ان کے لیے ہم نے جو ہے یہ پالیسی نہیں بنائی، ہمارے پاس میتھ کے
سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہیں، کیمسٹری کے ہیں، فزکس کے ہیں، بایولوجی کے ہیں اور دیگر، لیکن یہ جو سب سے بڑی جو ہے اسلام کی جو ہماری جو سافٹ ویئر ہے جو ہمارا وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہماری جو ہے وہ ایک وہ بک ہے، وہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ جیسے ہم موبائل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے کہ یہ موبائل تو آپ نے لے لیا میاں صاحب، اس کو اب آپ نے ایسے ایسے چلانا ہے، اس کے یہ فنکشنز ہیں۔ رب کائنات نے جب کائنات تخلیق کر دی، انسان کو بنا دیا، اور پھر جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور ہمارے معاشرے کو، اس وقت کے لوگوں کو تبلیغ اسلام شروع کی، تو ایک سافٹ ویئر جو ایک وہ کاپی تھی، وہ ہماری جو زندگی ہے، جو اسلامک لائف ہے، اس کو جو اس کے اندر بند کیا گیا کہ جی آپ کے یہ معاملات ہیں، آپ ایسے چل سکتے ہیں ورنہ ایسا ہو جائے گا، اس کا نام قرآن پاک ہے۔ اب قرآن مجید کی تعلیم تو ہم نے سکولوں میں شروع کروا دی ہے، کیوں نہیں ہم نے اس چیز پہ غور کیا کہ وہاں پہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں اس حوالے سے بھی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے جو بچوں کو قرآن پاک کی صحیح طرح سے تعلیم دے سکے، اور اگر بچے کو سوال کرتے ہیں تو اس کا وہ جواب اسلام کی روح سے دے سکے۔ کیا میتھ کا ٹیچر جب قرآن پاک پڑھائے گا، الحمدللہ ہمارے لوگوں میں یہ شعور ہے کہ اپنے جو ہمارا سافٹ ویئر جو ہمارا قرآن پاک ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں ہے میرے سمیت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر میتھ کا ٹیچر قرآن پاک پڑھائے گا، عربی پڑھائے گا، پڑھا تو وہ لے گا کیونکہ وہ اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، اس نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے اور اس نے دنیا کو دیکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو قرآن پاک ہے اس کی تعلیمات پہ دسترس بھی حاصل ہو۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے میں آج یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ میری آواز بنیں، آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ ہم گورنمنٹ سے، بالخصوص چودھری پرویز الہی سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش کرتے ہیں، حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتے ہیں۔ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے نا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، اس حوالے سے کہ وہ پالیسی جو بناتے ہیں وہ بعد میں بھی، ان کے جانے کے بعد میں بھی اس پہ جو ہے لوگ خوش رہتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے پنجاب میں 1122 کا ماڈل کھڑا کیا، یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے جب گاڑی پاس سے گزرتی ہے کہ یار یہ سوچ کو آگے بڑھانے والا اور اس پروجیکٹ کو چلانے والا اور اس کو لانچ کرنے والا کتنا زیرک انسان ہوگا۔ پرویز الہی صاحب منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، گورنمنٹ میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں چودھری صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے اسی دور میں، یہ جو ابھی آپ کا چل رہا ہے اس دور میں، اس پالیسی کو بنائیں کہ اسکولوں میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ہمارے، وہاں پہ عربی کا جو ہے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ ہر اسکول میں معلمات ہوں، معلم ہوں، یہ ہونے چاہیے۔ اور ہمارے پاس اس کی کمی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مدارس بھرے پڑے ہیں، طلباء جو ہے وہ جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ مدارس بھرے پڑے ہیں، وہ وہاں پہ ایک پنیری لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کو بھی آپ چانس دیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ لوگ، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا کیمسٹری پڑھے یا کس کا بیٹا جو ہے وہ فزکس پڑھے، بایولوجی پڑھے، کوئی ڈاکٹر بننے، کوئی انجینئر بنے، کوئی کچھ بن جائے، تو اس میں ہمارے معاشرے کے لوگ فخر محسوس کریں کہ بھئی ہم اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اس کو بھی گورنمنٹ جاب ملے گی اور وہ جو ہے وہ اسکول ٹیچر ہوگا۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک کرائٹیریا بنایا جائے، لیکن اس میں یہ چیز ضرور شامل کر لی جائے کہ وہ حافظ قرآن ہو، احادیث پہ اس کو جو ہے کتب جو ہیں احادیث کی اس تک اس کی دسترس ہو، اور وہ کسی بھی بچے کا کوئی بھی ایسا سوال جس کو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں تشنا ہوں اس سوال کے حوالے سے، تو وہ اس کو کلاس روم میں جواب دے سکے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم جو جیسے کہ ابھی شروع ہوا ہے یہ پروجیکٹ، اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں جو مذہب چل رہا ہے اس کے یہ اغراض و مقاصد ہیں اور ہمارے یہ ڈیوٹی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک سائنس ٹیچر جو ہے وہ اسلام اس کو وہ جانتا تو ہے، نماز سے پڑھتا ہوگا، قرآن پاک بھی پڑھا ہوگا، لیکن وہ
वो चीज़ तो नहीं जानता जो एक मदरसे का तालिब इल्म जानता है, या जो इस किताब का हाफिज़ है, जो इस किताब को समझने के लिए किसी दरगाह में बैठा, वो नहीं, जितना वो समझता है इतना आम आदमी नहीं समझता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, असातिज़ा कराम से गुजारिश है, मेरे मज़ीज़ असातिज़ा कराम, आप लोगों की बहुत सारी यूनियंस हैं, मैं तकरीबन बहुत सारी यूनियंस से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप ये आवाज़ उठाएं, आप पे प्रोटेक्शन बिल के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप बड़े बड़े मसाइल के लिए आप जो है असातिज़ा कराम अपनी जो सैलरीज़ हैं, जो आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो आपकी परेशानी है, उसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं। आज अब मेरी आवाज़ बने और आएँ मिल के एक आवाज़ उठाते हैं कि हर स्कूल में अरबी के स्पेशल सब्जेक्ट्स जो टीचर्स हैं, SSTs जो हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और ये जल्दी होनी चाहिए, ताकि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया, हमारी हुकूमत ने सिलसिला शुरू किया है कि इस्लाम की तालीम लाजमी है, तो उस पे उनको उस तरह का माहौल भी दिया जाए, उस तरह के असातिज़ा कराम भी दिए जाएँ, ताकि इस काम में आसानी पैदा हो सके। मेरा ख़्याल है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं दस्तबस्ता असातिज़ा कराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी इस जो आवाज़ है इसके साथ आवाज़ मिलाएं। आप जो यूनियन लीडर्स हैं, अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान है या दीगर जो यूनियंस बनी हुई असातिज़ा कराम की, सारे प्लेटफार्म पे, चूँकि हम एक मज़हब से वाबस्ता हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारी जो किताब है उसका नाम कुरान पाक है, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो आज इस जो आपके इश्यूज़ होंगे, एजुकेटर्स के अलग इश्यूज़ हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, PSCs के अलग इश्यूज़ हैं, SSTs के अलग इश्यूज़ हैं, लेकिन ये वाहिद इशू है जो हमारे माशरे का और हमारी ज़रूरत का इशू है। यूनियन की जितने भी मफादात हैं उन सब को बलाए ताक रख के तमाम यूनियंस इकट्ठे होके इस पे आवाज़ उठाएं। इसमें बहुत भला है, न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लों का भला है, बल्कि उन लोगों का भी भला है जिनको इस प्लेटफार्म पे नौकरी मिलेगी, और वो भी हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे लिए एक बाइस सवाब बनेगा कि हमने बहुत सारे ऐसे मदारस के तलबा के लिए कोशिश की है कि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को दीन की तालीम मिलनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। कोशिश कीजिएगा कि मेरे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज़ आगे तक पहुँच सके। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।